علیکم پیارے بچوں، کیسے آپ صاحب؟ آج میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں کیسے بھیجا۔ تو آپ کو میں نے ابلیس اور شیطان کی ساری سٹوری بتائی تھی نا، تو اس کے بعد اب آتی ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو چیلنج کیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، ادھر ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کا لباس پہنایا تھا۔ مطلب ان کے جو کپڑے تھے نا وہ جنت سے آئے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنائے۔ جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کھاتے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسلی یعنی کہ رب، جس سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب سو کر اٹھے تو انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ پھر حوا علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا تھا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت یعنی کہ ٹری کا پھل کھانے کے لیے، فروٹ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ اگر کھا لو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ ابلیس تم اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ اگر فروٹ کھاؤ گے تو شیطان جو ہے، ابلیس شیطان کا نام تھا نا، تو وہ جو ہے وہ آپ دونوں میں اس طرح سے دشمنی پیدا کر دے گا اور پھر آپ لوگوں کو پنشمنٹ مل جائے گی اور پھر آپ مشکل میں ہو جائیں گے۔ ابلیس کو چین نہیں تھا، اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس پیڑ کے پھل کھا لو جسے اللہ نے انہیں منع کیا تھا کھانے سے۔ اس نے کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے فرشتوں کی طرح۔ ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چڑھانے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا نا منع، کہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا اور اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا؟ لیکن انہوں نے تو شیطان کی بات مان لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے، خفا ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی۔ ایسے ہی ہم بھی جب بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، انسان اور شیطان، تم ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدے اٹھانے ہوں گے، وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے، یعنی وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر بولا کہ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اس کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا۔ یعنی جو بھی بچہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، بڑا اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن جو نہیں مانے گا، ہدایت کو جھٹلائے گا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ جہنم میں پتہ ہے نا اتنی زیادہ آگ ہوتی ہے، تو ہم غلط کام کریں گے، بری بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو وہ ہمیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو ہم نے جہنم میں نہیں جانا نا، ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ یعنی سعودی عرب میں جگہ ہے، وہاں اتارا گیا۔ اس کی الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ وہ بہت شرمندہ تھے اپنی غلطی پر، توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس بات کا بھی ہمیں صحیح طرح سے علم نہیں ہے، لیکن ہم نے بکس وغیرہ میں پڑھا، بہت جگہوں پڑھا، اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ شاید ہی ایسے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دنیا شروع ہوئی اور وہ کلمات کیا تھے، وہ ذکر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ والا ذکر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، انہوں نے یہ پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک ہوگا، اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔